معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء الحسنہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور الحمدللہ ایوری تھرسڈے ہم اسماء الحسنہ کی فضیلت اور اہمیت اور اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے اسماء گرامی اسماء الحسنہ کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اور معاشرے کے پریشان حال لوگوں کو اسماء الحسنہ کے ذریعے سبحان اللہ ان کی پریشانیوں کا حل کی طرف لے کے جانا ہے۔ حضرات کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسماء الحسنہ کو یاد کر لے اور اسے روزانہ پڑھا کرے، گویا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ گویا کہ جب وہ اسماء الحسنہ کو روزانہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا سے وہ رخصت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نصیب فرمائیں گے، اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ جو شخص صبح و شام یعنی اسماء الحسنہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار برکات نصیب فرمائیں گے، اور سب سے بڑی بات دنیا کو اس کے لیے جنت بنا دیں گے۔ حضرات کرام، آج ہر ایک شخص مجھ سمیت اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں ہے، یعنی جنت سے مراد یہ ہے اپنی زندگی میں سکون کا متلاشی ہے، بیماریوں سے نجات کا متلاشی ہے، پریشانیوں سے نجات کا متلاشی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کن کن ذرائعوں کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً تم سکون کے متلاشی ہو، واقعتاً تم بیماریوں سے نجات کے متلاشی ہو، تو اسماء الحسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، صبح شام اسے پڑھ لیا کرو۔ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری پچھلے ہمارے نانیاں دادیاں دیکھ لیں، رات کو سوتے وقت بچوں سے اسماء الحسنہ سنا کرتے تھے، مساجد کے اندر بچوں کو باقاعدہ اسماء الحسنہ یاد کروایا جاتے تھے، اور بچوں کے اندر اتنا ذوق و شوق دلایا جاتا تھا کہ ہر قرآن کریم کے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام لکھے ہوتے تھے، اور بچے خود بھی ذوق اور شوق سے یاد کیا کرتے تھے، اور اساتذہ بھی ان کو ذوق اور شوق سے یاد کروایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام، یہی ایک توجہ دلانا مقصد ہے کہ آپ بھی اسماء الحسنہ کو یاد کیجئے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ناظرین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے سبحان اللہ 10واں نام الجبار، الجبار، اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کے خواص کا ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، الجبار جل جلالہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی ہے بگڑے ہوئے کاموں کو اور بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے والا، درست کرنے والا، بگڑے ہوئے معاملات کو صحیح سمت میں ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ الجبارو ہے، وہ رب العالمین جل جلالہ الجبارو کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، اس کے خواص تو بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن ناظرین کرام میں 3 سے 4 خواص جو ہے آج کے اس پروگرام میں ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام الجبارو، جو شخص روزانہ صبح و شام 226 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے، قہر اور جبر سے، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم اور زیادتی سے، سختی سے اللہ کریم اسے محفوظ فرمائیں گے۔ حضرات کرام، میں نے ہمیشہ سے کہا ہے یہ اعداد کا جو میں ذکر کرتا ہوں، یہ اعداد مختلف بزرگان دین کے معمولات سے لیے گئے ہیں، یہ احادیث طیبات کے اندر اعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنہ کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر احادیث طیبات کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، جو شخص روزانہ الجبارو کو پڑھے اور کسی بادشاہ کے سامنے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بادشاہ کے ظلم اور جبر سے اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ غصے والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ والا ہے، اگر اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الجبارو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی لا تعداد کھلا پڑھا جائے تو سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ظلم، جبر اور سختی سے اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اس کے خواص میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص الجبارو جل جلالہ کو یہ ہمیشہ پڑھتا رہے، وہ مخلوق کی غیبت سے، بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے۔
آج میرے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، 3 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک اٹھ کر چلے جاتی ہیں تو 2 اس کے پیچھے باتیں شروع کر دیتی ہیں، 3 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اٹھ کر چلا گیا، 2 اس کے پیچھے غیبتیں کرتے شروع کر دیتے ہیں، اس کی بدگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ واقعتاً اگر تم اس غیبت کے اس برے عمل سے بچنا چاہتے ہو، بدگوئی کے اس برے عمل سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نامی اسم گرامی الجبار جل جلالہ یا جبار جل جلالہ پڑھا کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں غیبت سے، بدگوئی سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں مختلف بزرگان دین کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو یا جبارو یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھے، یا شروع میں پڑھے یا آخر میں پڑھے یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دلی آرزو اور تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یا ذل جلال یا جبار یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا جبار جل جلالہ، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دلی آرزو و تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا نام کیوں نہ ہماری پریشانیوں کا حل ہو، کیونکہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں 9 مہینے ہمیں رکھا، اور سبحان اللہ پھر دنیا میں بھیجا۔ ایک انسان دیکھیں بچپن میں کیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کس طریقے سے تعلیم، تعلم، یہ سب نظام یہ اللہ کریم نے کتنے اسباب بنائے۔ پھر ہماری 5 فٹ کی کائنات، آنکھ کا کوئی نعمل بدل نہیں، کان کا کوئی نعمل بدل نہیں، زبان کا کوئی نعمل بدل نہیں، ہاتھوں کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے، سبحان اللہ، لیکن کمی کس بات کی ہے کہ ہم اس ذات کا تذکرہ نہیں کرتے، اس ذات کے نامی اسم گرامی کو اپنی زبانوں پر نہیں لاتے۔ جب ہم اس کی ذات کو اپنی زبانوں کا عادی بنا دیں گے، اپنی زبانوں کو اس کی اسماء گرامی کا عادی بنا دیں گے، وہ سبحان اللہ، وہ کبھی ہم اس کو الجبارو کہہ کے پکاریں گے، کبھی اسے العزیزو کہہ کے پکاریں گے، کبھی ہم اسے السلامو کہہ کے پکاریں گے، کبھی المہیمنو کہہ کر پکاریں گے، اور کبھی المؤمنو، اور کبھی جو ہے الملکو، کبھی القدوسو، کبھی الرحمنو، کبھی الرحیمو۔ اس انداز سے اللہ کریم کے نامی اسم گرامی کو اگر ہم زبانوں پر لائیں گے تو وہ کریم رب یقیناً میری اور آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ناموں کو اپنی زبانوں کو اس کے نام کا عادی بنا دیں، اپنی زبانوں کو اس کے نام کا عادی بنا دیں، اور اس کے سامنے جھولیاں پہلانا شروع کر دیں۔ جس طرح گھنٹوں دنیا والوں کے سامنے بیٹھ کر مانگتے ہیں یا دنیا کے سامنے اپنی شکوے شکایت کرتے ہیں، اس رب العالمین کی بارگاہ میں بھی مناجات کا سلسلہ رکھیں تو وہ کریم ذات ضرور مدد فرماتی ہے۔